تو ایک جملہ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ سب سے مشہور قول جو ہے اس سلسلے میں نا، وہ سرکار سید الشہداء کے لیے ہے، حسین منی وانا من حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین سبط من الاصباط۔ جب آقا حسین چھوٹے سے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے اور حضور منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، تو اصحاب چاہتے تھے حسین کو پکڑ لیں یا گود میں اٹھا لیں، حضرت کہتے تھے نہیں نہیں تم چھوڑ دو، خود اترتے تھے، خطبہ روکا، منبر سے اترے، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آئے برابر میں منبر پہ بٹھایا اور پھر فرماتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، میں نے بس ذکر کیا ہے اور آپ سر و سینہ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ حسین ہے۔ آپ ناز کریں، فخر کریں اپنے طہارت نسب پر، طہارت نسل پر، پاکی طینت پر۔ جہاں طینت پاک نہیں ہو سکتی وہاں آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو نہیں ابلتے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضور فرماتے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ ہاں 28 رجب کو وہی حسین قبر پیغمبر پر آئے۔ نانا حالات بہت بگڑ گئے ہیں، یا جدہ یا رسول اللہ، اے نانا اے رسول خدا، ھذا ابنک الحسین، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے۔ نانا اب باطل مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے، اب مدینے میں میرے لیے جائے ہم نہیں آئے۔ واقعات برابر آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بس چند اشارے کر کے گفتگو تمام کروں۔ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اکثر حضرات، کہ جس شب بیعت کے لیے طلب کیا گیا اسی شب آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ اسی شب نہیں، آقا نے 2 شبوں کے بعد مدینے کو ترک کیا ہے۔ اور پہلی شب نانا کے روضے پر آئے، قبر مبارک پہ بیٹھے کہ قریب بیٹھے اور زیارت پڑھی، سلام پڑھا، گفتگو کی، واپس چلے گئے۔ دوسری شب پھر آئے، تیسری شب، ایک شب میں 3 مرتبہ آئے۔ ابتدائی شب میں، پھر نصف شب، پھر آخر شب میں آئے اور رخسار کو تعویذ قبر پیغمبر پہ رہ کے خوب گریہ کیا، خوب مناجات کی۔ اور جب عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، قبر سے باہر آئے، سینے سے لگایا، بیٹا حسین۔ آقا حسین نے کہا بس نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لٹا لیجئے۔ کہا نہیں حسین، تمہارا ابھی یہ مرتبہ نہیں ہے، تمہیں تو بڑے کارنامے انجام دینے، تمہیں تو اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ جاؤ حسین، اخرج الی العراق، عراق کی طرف جاؤ، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں کشتے جور و جفا دیکھے۔ ایک طویل گفتگو ہوئی نانا اور نواسے میں، واپس آئے ایک نئی ہمت کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ آئے، خاندان کو اکٹھا کیا اور آہنگ سفر اختیار کیا۔ تو جو بعض چاہنے والے تھے وہ آئے
یا ابا عبداللہ آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے کہیں جائیے عراق نہ جائیے گا، بوڑھی ماں کے برابر، نانی کے برابر، ام المؤمنین جناب ام سلمہ، بزرگ خاتون، ولیۃ اللہ، بزرگ خاتون آئیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں شرف حاصل تھا کہ آقا حسن اور آقا حسین انہیں یا امہ کہہ کے کبھی پکارتے تھے۔ کیا شرف ہے، کیا شرف ہے۔ اب بیٹا حسین جا رہے ہو، دیکھو عراق نہ جانا۔ آپ نے دیکھا معنی خیز نگاہوں سے، مادر گرامی کیا بات ہے، کیا اندیشہ ہے آپ کو؟ کہا تمہارے نانا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تم سرزمین عراق پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور مجھے وہاں کی خاک بھی دی ہے اور وہ محفوظ ہے۔ کہا مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں؟ مجھے معلوم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اپنا مقتل دکھا دوں آپ کو۔ ایک روایت میں ابھی جو میں نے دیکھا اس کے الفاظ یہ تھے کہ آپ نے روئے مبارک حضرت ام سلمہ پہ اپنا ہاتھ پھیر دیا بس، اور کہا دیکھیے تو اب جناب ام سلمہ کو منظر کربلا کا نظر آ رہا تھا، اور آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، کہا اسے بھی ایک شیشی میں رکھ لیجئے گا، اور جب یہ شیشی دیکھتی رہیے گا، جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجلس تمام ہو گئی، بس آخری ایک فقرہ کہہ دوں، آخری ایک فقرہ۔ یہ فقرہ بھی تازہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوتی، کیا قیامت ٹوٹ جاتی ہے، کیا بجلیاں سی کوند جاتی ہیں۔ جب آقا جا رہے تھے تو کچھ اور لوگ آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، کہیں پر جناب محمد حنفی آئے۔ ابا عبداللہ، ابا عبداللہ آپ جا رہے ہیں، قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ پورے کنبے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ نبی زادیوں کو کیوں ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی نے دو جملے فرمائے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ شاء اللہ ان یراک قتیلا، دوسرا جملہ یہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت میں یہ گزر چکا، انہیں اسیر ہونا ہے، انہیں اپنی چادریں دے کر حقیقتوں کو محفوظ کرنا ہے، انہیں اسلام بچانا ہے، انہیں قرآن بچانا ہے، انہیں حقیقت ختم نبوت کو بچانا ہے، انہیں حقیقت ولایت کو بچانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔